ایزل راجپوت بنت بلال راجپوت، آپ کا نکاح حمدان شاہ ول مکرم شاہ سے 50 لاکھ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایزل کی آنکھوں سے بے شمار آنسو بہے۔ ٹھیک 1 سال پہلے ہی وہ یہ الفاظ سن چکی تھی، بس فرق اتنا تھا تب اس نکاح نامے پہ دلہے کا نام اور تھا۔ وہ شخص آج منو مٹی تلے دفن ہو چکا تھا، جہاں تک رسائی ناممکن تھی۔ ایزل بیٹا، مولوی صاحب کو جواب دو۔ عرفہ ہاشمی نے بیٹی کا کندھا تھپ تھپایا۔ جی قبول ہے۔ اور وہ پھر دل پہ پتھر رکھے اپنی ہی نظروں میں اپنے آپ کو بے مول کر گئی۔ گھونگھٹ نکالے وہ اس وقت خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ عدنان کی زندگی اللہ نے بہت کم لکھی تھی، اس کے ساتھ صرف 6 ماہ رہی تھی، اور یہ 6 ماہ اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ ایزل ہاشمی خاندان کی سب سے خوبصورت کم سن لڑکی تھی، شوخ و چنچل، ہنسنے ہنسانے والی۔ 5 سال کی تھی جب باپ کی کار حادثے میں ڈیتھ ہو گئی، اور عرفہ بیگم اپنی بیٹی کو لے کے اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ ان کے بھائی مکرم شاہ کے 2 بیٹے تھے، عدنان 14 سال کا اور حمدان 13 سال کا۔ ایک ہی حویلی میں ان بچوں نے ایک ساتھ پرورش پائی۔ عدنان نے اپنے بابا کا بزنس جوائن کیا تو حمدان کو آرمی میں جانے کا جنون سوار ہوا۔ وہ گھر سے دور اپنی ٹریننگ پہ چلا گیا۔ ایزل اور عدنان کے بیچ گہری دوستی پنپنے لگی، اور پھر گھر والوں نے ان دونوں کی منگنی کر دی۔ حمدان جب اپنی ٹریننگ مکمل کر کے لوٹا تو یہ خوشخبری سننے کو ملی۔ وہ بھائی کی خوشی میں بہت خوش ہوا، ساری شادی کا انتظام بھی خود کیا، بھائی کے سر پہ صحرا بھی سجایا اور نوٹ بھی نچھاور کیے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ 6 ماہ بعد وہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے دفنا بھی رہا ہوگا۔ وہ لمحہ جب ان کی شادی ہوئی، شاہ حویلی میں خوشیوں کا سما تھا۔ عدنان بہت بھولا اور کیئرنگ بندہ تھا، اس کا ایزل کو ٹریٹ کرنے کا انداز بھی بہت نرم ہوتا۔ وہ اسے ہمیشہ بچوں کی طرح ٹریٹ کیا کرتا تھا۔ شادی کی پہلی رات بھی اسے نرم و ملائم پھولوں کی طرح چھوا۔ ایزل ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اس کی میٹھی آواز سنتی وہ سر جھکائے شرما گئی۔ عدنان نے بہت پیار اور محبت سے اسے اپنا بنایا کہ ایزل شاہ کو اپنا آپ دنیا کی خوش نصیب لڑکیوں میں محسوس ہوا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اسے عدنان جیسا احساس کرنے والا شوہر ملا، پر یہ خوشی صرف 6 ماہ پہ محیط تھی۔ سب حال ہی میں موجود تھے جبکہ وہ ماضی میں کھوئی جا رہی تھی۔ ایزل بیٹا، جو حمدان کہہ رہا ہے اسے بنا دو۔ عرفہ بیگم نے حمدان کی سائیڈ لی۔ ابھی عدنان سے اس کی شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا کہ حمدان اس سے بریانی کی فرمائش کر رہا تھا۔ عدنان کو بھی ابھی بھائی بہت عزیز تھا، اس لیے اس کی ہر بات کو سر آنکھوں پہ رکھنا فرض سمجھتا تھا۔ سب کا لاڈلا وہ ایزل کا اکلوتا دیور تھا۔ ایزل کو شروع سے ہی اس سے ایک عجیب سی جھجک ہوتی تھی۔ وہ رشتے میں چھوٹا تھا لیکن عمر میں بڑا تھا، ایزل کو زیادہ تنگ بھی نہ کرتا تھا۔ اس کی جھجک کو سمجھتا، اس سے بھابھیوں والا تعلق کم ہی رکھتا تھا، پر آج اس کی شرارت کی رگ پھڑکی تھی اور بریانی کی فرمائش کر ڈالی۔ وہ بیچاری اٹھتی، نیٹ سے بریانی کی ریسیپی دیکھتی، بنانے لگی۔ عرفہ بیگم نے بھی اس کی اچھی خاصی مدد کی تھی، جبکہ اس کی ممانی کو کچھ دن سے ایک گھٹنے کا درد ہو رہا تھا، اس لیے وہ ان دنوں زیادہ تر کمرے میں ہی رہا کرتی تھی۔ سبھی ان سے محبت اور عزت کرتے تھے، خاص کر ان کے شوہر مکرم شاہ عاشق تھے اپنی بیگم کے، جہاں وہ ہوتی وہیں ان کے ساتھ ساتھ ہوتے، ایک پل کے لیے بھی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑتے۔ ان کی شادی کم سنی میں ہی مکرم شاہ سے ہوئی تھی۔ وہ مکرم شاہ سے 14 سال چھوٹی تھی۔ ان کی دیوانگی اور عاشقی پہ عدنان نے تو کبھی کچھ نہ کہا، وہ بس مسکرا کے رہ جاتا تھا، جبکہ حمدان شاہ پہنچی ہوئی شے تھا۔ وہ 4 بندوں کا بھی لحاظ کیے بنا ماں باپ کو ایسی ایسی باتیں کرتا کہ مکرم شاہ اپنا منہ چھپاتے رہ جاتے۔ عدنان شاہ جتنا شرم و لحاظ والا تھا، حمدان شاہ اتنا ہی بے شرم اور بد لحاظ تھا، اور یہ بات سبھی جانتے تھے۔ اسی وجہ سے ایزل ہاشمی اس سے تھوڑا دور ہی رہتی۔ اس کی معنی خیز باتوں سے اس کے ماں باپ نہیں بخشے جاتے تھے تو وہ کس کھیت کی مولی تھی۔ شکر بریانی اچھی بن گئی، اب یہ نواب صاحب کو پسند آ جائے۔ وہ گہرا سانس بھرتے اونچی آواز میں بڑبڑائی، ڈونٹ وری، جتنی محنت سے آپ نے بنائی ہے اچھی ہی ہوگی، اور بہت اچھی ہوگی تو انعام بھی ملے گا۔ حمدان کی اچانک آمد پہ وہ بری طرح چونکتے ہوئے اچھلی۔ آپ کب آئے؟ وہ سر پہ اچھے سے دوپٹہ اوڑھے ایک نظر سے اسے دیکھتی فوراً رخ پھیر گئی۔ کہنے کو وہ عدنان شاہ سے 1 سال چھوٹا تھا، لیکن اس نے اپنی باڈی ہی اتنی بنائی تھی کہ عدنان شاہ اس سے 2 سال چھوٹا نظر آتا تھا۔ وہ تھوڑا فاصلے پہ کھڑا ہوتا، اب بریانی کو دم سے ہٹا کے اس کی خوشبو سونگھتا مسکرایا۔ بھابھی خوشبو تو اچھی ہے،
ٹیسٹ بھی یقیناً اچھا ہوگا، اس لیے یہ رہا آپ کا انعام۔ اس نے اپنا والیٹ ایزل کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ اپنی مرضی سے جتنے چاہیں رکھ لیں، اس نے متانت سے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ ایزل نے گھبرا کے رخ پھیرا۔ بھابھی رکھنے ہوں گے میری خاطر، آپ نے اتنی گرمی میں کھڑے ہو کے بریانی بنائی۔ اچھا پلیٹ میں ڈالیں، چکھو تو صحیح، وہ پرجوش انداز سے بولا تو ایزل کے چہرے پہ بھی مسکان ابھری۔ بریانی اسے پیش کی تو ایک سپون لیتا وہ ماتھے پہ کچھ بل ڈال گیا۔ پہلی بار ایزل اسے یوں غور سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے گا۔ کیا ہوا؟ اچھی نہیں لگی؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ اچھی، بہت اچھی ہے، آپ تو چھپی رستم نکلیں، بہت اچھی کک ہیں بھائی آپ تو۔ بھائی کی تو موجیں لگ پڑیں۔ اس کی بات پہ ایزل نے چپٹ کے اپنی شرمندگی زائل کی۔ ابھی ان کی شادی کو 15 دن ہوئے تھے کہ اس کی مومانی منزہ بیگم نے ہمدان کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی رانیہ سے طے کر دیا۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں اور اس کے واپس جانے سے پہلے دونوں کی سادگی سے منگنی کر دی گئی۔ ہمدان کے دل میں کوئی لڑکی تھی نہیں، اس لیے ماں کی پسند کو اوکے کر دیا، پر یہاں سے جا کے بھی اس نے رانیہ سے کبھی کوئی رابطہ نہ رکھا۔ اس کے خیال میں منگنی ایک پائیدار رشتہ نہیں تھا، اس لیے وہ کبھی رانیہ سے فرینک نہ ہوا، جبکہ رانیہ اسے دل ہی دل میں چاہنے لگی تھی۔ ہنی مون سے واپسی پہ ایزل بہت خوش تھی۔ عدنان کی سنگت پا کر وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی تھی۔ رات کے خلوت کے لمحات میں بھی وہ ایک حد رکھتا تھا۔ جب بھی ایزل کے قریب جاتا اس کی کمسنی کا لحاظ رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت پیار سے اسے ٹریٹ کرتا تھا اور اس کے باوجود اسے عدنان کو سہنا دو بھر ہو جاتا تھا، اس لیے وہ بہت کم اس کے نزدیک گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایزل کے دل میں بہت اونچے مقام پہ آ گیا تھا۔ وہ روایتی شوہروں جیسا تھا ہی نہیں۔ 6 ماہ میں 6 دفعہ بھی وہ اس کے پاس نہیں آیا تھا، بلکہ اپنے جواں جذبات کو کنٹرول کر لیا کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن ایزل کی زندگی الٹ گئی۔ عدنان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس اچانک حادثے نے سب کو ہی دھچکا لگایا کہ آج تک کوئی سنبھل نہیں پایا تھا۔ ایزل کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ بھائی کی اچانک ڈیتھ کا سن کے ہمدان فوراً اپنے شہر واپس آیا تھا۔ اس کی ماما بہت بری طرح ٹوٹی تھی۔ عدنان کے جانے پہ پورا گھر ہی بکھر گیا تھا، اور جب ایک ہفتے بعد وہ واپس اپنی ڈیوٹی پہ جانے کا بتا رہا تھا تو اس کی ماں منزہ بیگم نے روتے ہوئے اسے روکا۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ایزل کی عدت کے دوران ہمدان وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ نامحرم تھے اور ایسے میں اس کے لیے زیادہ مشکلیں کھڑی ہو جاتی۔ وہ ماں سے وعدہ کرتا، ٹھیک 5 ماہ بعد واپس لوٹا تھا، اور گھر میں اچانک سی ہو رہی افراتفری پہ حیران ہوا۔ اس کی پھپھو رو رہی تھی۔ ہمدان نے ساری سچویشن سمجھنے کی کوشش کی تو عرفہ ہاشمی نے روتے ہوئے ہمدان کو سب بتا دیا۔ ان کے شوہر کے بھائی کو اچانک سے اپنی بھتیجی کی فکر ستانے لگی، اور وہ یہاں آ کے زبردستی اپنے بیٹے بہزاد کے ساتھ ایزل کا رشتہ طے کر گئے، اور آج وہ بارات لے کے آ رہے تھے۔ ان کی بات سننا ہمدان سختی سے اپنے لب بھینچ گیا۔ دماغ تو نہیں خراب ان کا؟ کس حق کی بات کر رہے ہیں وہ؟ ہمدان غصہ ضبط نہ کر پایا۔ بیٹا، وہ بہت ظالم لوگ ہیں، اگر ان کی بات نہ سنی، نہ مانی گئی تو وہ میری بیٹی کو نقصان۔ ایسے کیسے پھپھو؟ کس کی جرت نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے وہ ایزل کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے؟ یہ الفاظ اس نے ایزل کو مرحوم بھائی کی بیوہ سمجھ کے کہے تھے، یا جنون میں؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی اس بات پہ مکرم شاہ کے دماغ میں یہ بات ضرور آئی کہ وہ ایزل کی حفاظت کی خاطر اس کا نکاح ہمدان سے کر سکتے ہیں۔ ہمدان، اس سے پہلے کہ وہ بارات لے کے آئیں اور زبردستی ایزل کو تم ایزل سے نکاح کر لو۔ مکرم شاہ کی بات پہ ہمدان ایک پل کو سکتے میں آ گیا۔ بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میرے بھائی کی بیوہ ہے، اور آپ؟ ہمدان، کس نے کہا ہے کہ بھائی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ ایزل معصوم تو ابھی صرف 19 سال کی ہے، اور وہ لوگ بہت ظالم، پھولوں سے بھی نازک ہے میری معصوم ایزل۔ پھولوں کی طرح پال کے اسے ان ظالموں کے حوالے کیسے کر دوں؟ اب یہی ایک طریقہ ہے، ایزل پر سے ان کا ہر حق ختم ہو جائے گا، جو برسوں بعد نہ جانے کیوں جاگ گیا۔ آپ کیا چاہتی ہیں پھپھو؟ باپ کی ساری بات تحمل سے سنتا وہ پھپھو کی جانب مڑا۔ میری ایزل کو میں ان ظالموں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی، وہ آنسو پہنچتے ہوئے بولی، اور اس ایک پل میں ہمدان شاہ نے ایزل راجپوت کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ ایزل کو نکاح سے 5 منٹ پہلے اس کی مما نے بتا دیا کہ اس کا نکاح بہزاد سے نہیں ہمدان سے ہوگا، اور یہی اس کی ماں کا فیصلہ ہے۔ وہ تو جیسے کٹ پتلی بن گئی تھی، جو جیسے چاہ رہا تھا اسے گھما رہا تھا۔ اس نے شدت سے عدنان کو یاد کیا، لیکن نکاح سے پہلے نکاح کے پیپرز پہ سائن کرتے ہوئے اس نے عدنان کو دل کے ایک نہا کونے میں دفن کر دیا، کیونکہ اب یہ گناہ تھا۔
نکاح کرنے کے بعد سوچوں پہ بھی نامحرم کا قبضہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ آنسو بہاتی اپنے اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف کاملہ بیگم عرفہ بیگم کی بہن کے گھر تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ وہ تو آپے سے باہر ہو گئیں، شوہر اور بیٹی کو لے کے فوراً شاہ ہاؤس پہنچی، جہاں پہلے سے ہی دمال مچا ہوا تھا۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی میری بھتیجی کا نکاح بنا میری اجازت کے کسی اور سے کرنے کی؟ فرمان راجپوت اونچی آواز میں چلائے۔ وہ چند افراد پہ مشتمل بارات لے کے آئے تھے، لیکن آگے بسات الٹی دیکھ وہ بری طرح طیش میں آئے تھے۔ نکاح تو ہو چکا ہے بزرگوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب آپ یہاں سے عزت کے ساتھ چلے جائیں۔ ہمدان نے سخت برفیلے لہجے میں ان کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ شور سن کے ایزل بھی گھبرائی کمرے کی دہلیز تک پہنچی۔ آگے جانے کی اس میں ہمت نہ ہوئی۔ ناممکن، یہ دھوکہ ہے میری بھتیجی کے ساتھ، زبردستی کی ہے آپ لوگوں نے۔ میری بھتیجی کو باہر بلاؤ، میں خود اس سے بات کروں گا، اور اگر نہ مانے تو میں پولیس لے کے آؤں گا۔ اب کی بار وہ دھمکی دیتے ہوئے بولے تو ہمدان کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ شوق بھی پورا کر لیں، لیکن 2 منٹ سے پہلے اس گھر کی دہلیز سے باہر ہوں۔ ایزل، ایزل بیٹا باہر آؤ، تمہارے تایا ابھی زندہ ہیں بیٹا، میرے پاس آؤ۔ ایزل کو سامنے کھڑا دیکھ کر وہ محبت سے بولے۔ ہمدان نے پلٹ کے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ ان 5 ماہ میں وہ کتنا بدل گئی تھی، اس کا چہرہ کتنا مرجھایا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پہ بھی صرف لپسٹک ہی لگائی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایزل کی روئی آنکھیں بھی اس سے ٹکرائیں۔ ایک وارننگ تھی اس کی آنکھوں میں کہ ایزل کا دل پسلیوں میں زور سے دھڑکا۔ کب دیکھا تھا ہمدان نے اسے ایسی نظروں سے جیسے آج دیکھ رہا تھا؟ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی تھی۔ اس کا پیچھے ہٹنا فرمان راجپوت کو مزید طیش دلا گیا۔ وہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں پلٹ سکتے تھے، کیونکہ ان کے بابا سیال راجپوت کی کچھ ماہ پہلے ڈیتھ ہوئی تھی، جس میں انہوں نے وصیت کے مطابق ساری دولت جائیداد اپنے بڑے بیٹے بلال راجپوت کے نام کی تھی، اور وصیت کے مطابق باپ کے بعد ان کی بیٹی ایزل کو سب کچھ ملنا تھا، کیونکہ فرمان راجپوت سیال راجپوت کے سوتیلے بیٹے تھے۔ اب وصیت کو پورا کرنے سے پہلے انہیں ایزل کی اپنے بیٹے سے شادی کروانی تھی، تاکہ وہ ساری جائیداد ان کو واپس مل جائے، جس پہ وہ اتنے عرصے سے قابض تھے۔ پر یہاں آنے پہ ان کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا تھا۔ بڑے صاحب، فی الحال چلیں یہاں سے، کوئی اور حل سوچتے ہیں۔ سامنے کھڑا شخص کوئی عام شخص نہیں، آرمی آفیسر ہے، یہ پولیس کی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ فرمان راجپوت اپنے خاص آدمی کی بات سنتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری جیت ہو گئی، میں واپس آؤں گا۔ وہ دھمکاتے ہوئے وہاں سے طیش کے عالم میں نکلتے چلے گئے۔ پھپھو کے چہرے پہ ایک اطمینان ابھرا تھا۔ تشکر بھری نظروں سے ہمدان کی جانب دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر اپنی پھپھو کو گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ ہونے کا مان بخشا۔ پھپھو، آپ کی آنکھ میں ایک آنسو نہ دیکھوں، میرے ہوتے ہوئے میری فیملی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے تو دیکھے، اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ وہ شیر کی طرح گراتے ہوئے بولا۔ آج مکرم شاہ کو محسوس ہو رہا تھا وہ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ احساس ہمیشہ عدنان شاہ نے انہیں بخشا تھا۔ ہمدان تو اپنی ٹریننگ پہ ہی رہتا تھا، لیکن آج پہلی بار ہمدان کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھر آئے، جبکہ سینہ فخر سے بلند ہوا۔ عرفہ بیگم ایزل کو ہمدان کے کمرے میں چھوڑنے آئیں تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ کیا ہوا ایزل بچے، کہیں اتنا گھبرا رہی ہو؟ عرفہ بیگم بیٹی کی حالت دیکھ کے رو دی۔ ان 5-6 ماہ کے عرصے کے دوران وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اسے دیکھ دیکھ کے ڈر لگتا تھا کہ وہ خود کو کوئی روگ نہ لگا لے۔ امی، مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے، میرا دل اس سب کو قبول نہیں کر پا رہا۔ وہ بلک بلک کے رو دی۔ بیٹا، اس شیطان سے تو جان چھوٹی، ورنہ وہ لوگ تو مار دیتے، پتہ ہی نہ چلتا۔ شکر ہے اللہ نے عین وقت پہ ہمدان کو فرشتہ بنا کے بھیج دیا۔ وہ روتے ہوئے تشکر سے بولی۔ امی، ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ باہر سے ایک بار پھر شور کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی حیران ہوئیں۔ تم یہی رکو، میں دیکھتی ہوں۔ وہ ایزل کو بھی اپنے ساتھ اٹھتا دیکھ کے اسے ٹوک کر بولی اور خود اٹھ کے باہر نکلیں۔ ایزل سے بھی نہ رہا گیا تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھتی باہر آتے گرل پہ ہاتھ رکھ کے نیچے ہال کا منظر دیکھنے لگی، جہاں کاملہ آنٹی غصہ سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ ان کی بیٹی اور شوہر بھی ساتھ تھے۔ دیکھیں آپا، یہ سب نصیبوں کے کھیل ہیں۔ اس لیے کیا نصیبوں کے؟ خود سب کر کے بات نصیب پہ ڈال دو۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میری بیٹی کا حق مارا ہے آپ لوگوں نے۔ اس گھر کی بہو میری رانیہ نے بننا تھا، اور آپ پھر سے اس منحوس کاملہ آپا۔ اچانک سے ان کے الفاظ نے وہاں موجود سب کو بری طرح طیش دلایا، لیکن منزہ بیگم کی اونچی اور سخت آواز پہ سبھی چپ رہے۔ خبردار، میری ایزل کے لیے کچھ بھی غلط بولا تو میری بیٹی ہے وہ،
منزہ بیگم کا لہجہ انتہائی مضبوط اور وسیلہ تھا، جس پہ کاملہ بیگم اپنا سموں لے کے رہ گئیں۔ تم نے زیادتی کی ہے میری بچی کے ساتھ، اللہ پوچھے گا تم سب لوگوں کو۔ بولتے ہوئے اب وہ رو رہی تھی، ان کی نگاہ اوپر کھڑی ایزل پہ جا ٹھہری۔ آج آپ کو میری بات بری لگی ہے، دیکھنا آپ، وقت مجھے سچ ثابت کرے گا۔ پہلے بڑے بیٹے کو کھا گئی، اب چھوٹے سے بیاہ دیا۔ وہ اب بھی باز نہیں آ رہی تھی، اور ہمدان اس وقت لحاظ اور مروت میں چپ یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ رانیہ کو کاملہ بیگم نے آنکھ سے کچھ اشارہ کیا تو وہ ایک دم روتے ہوئے سیڑھیاں اوپر چڑھ گئی، اور وہاں جاتے اس نے لرزتی ہوئی ایزل کو جھنجھوڑ ڈالا۔ کیوں کھائی میری خوشیوں کو؟ ڈائن ہو تم، وہ اس جھنجھوڑتی سیڑھیوں کے پاس لاتی بڑے انداز سے اسے دھکا دے گئی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ ایزل کا پاؤں پھسلا۔ ایزل اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور گھومتے ہوئے سیدھی نیچے گرتی۔ جب ہمدان نے سیڑھیاں پھلانگتے اوپر پہنچتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگایا اور خود سیڑھیوں کی گرل کے ساتھ زور سے جا لگا۔ نیچے موجود سب لوگ منہ کھولے حیرت اور دہلتے دل سے انہیں دیکھنے لگے۔ ایزل ہمدان کے سینے سے لگی لرزتی آنکھیں کھول کے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی، جس کی گرفت اس کی کمر پہ تھی، لیکن نظریں سامنے کھڑی لڑکی رانیہ پہ، جو اپنا پلان فیل ہوتا دیکھ اب سٹ پٹاتے ہوئے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ بہت افسوس ہوا آپا، آپ پر بھی اور آپ کی بیٹی پر بھی۔ شکر ہے وقت رہتے پتہ چل گیا اور میرے نیک بچے کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ اس سے پہلے کہ آپ کو دھکے دے کے باہر نکلواؤں، یہاں سے چلی جائیں۔ منزہ بیگم نے آنسو ضبط کرتے رخ پھیرے کہا۔ کاملہ بیگم نے رانیہ کو وہاں سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ سیڑھیاں اترتے ڈرتے ہوئے ہمدان اور ایزل کے پاس سے گزرتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے جا رہی تھی کہ ایزل نے ہمدان سے دور ہونا چاہا، لیکن ہمدان نے اسے مزید کس کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی سب کے سامنے جان لیوا قربت پہ ایزل کا پورا جسم لرز اٹھا تھا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہلکی سی مزاحمت بھی کر سکے۔ رانیہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے چلی گئی۔ کاملہ بیگم کے شوہر انہیں زبردستی وہاں سے لے گئے۔ ہمدان نے ایزل کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ بری طرح لڑکھڑا گئی، جس پہ ہمدان نے پھر اسے تھام لیا۔ ہمدان بیٹا، ایزل کو روم میں لے جاؤ، میں کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں۔ منزہ بیگم نے اپنے آنسو پوچھتے پیار سے بیٹے سے کہا۔ خود چلیں گی یا اٹھا کے لے جاؤں؟ وہ سپاٹ انداز میں بولا تو ایزل کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے اور مضبوط قدم اٹھاتی وہ اوپر کی جانب بڑھی، جبکہ ہمدان اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا اور اس کے پیروں کی لغزش صاف محسوس کر رہا تھا۔ روم میں آتے وہ بستر پہ ڈھہ سی گئی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ ہمدان اس کے پیچھے ہی آیا ہے، اور دروازے کو لاگ لگاتے جب وہ اس کے پاس آیا تو ایزل کا رنگ فک ہوا۔ اس قدر ڈری ہوئی کیوں ہے؟ جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اپنے سے 8 سال چھوٹی اپنی بیوی کو دیکھ رہا۔ وہ بمشکل پلکیں اٹھاتی جھپکاتی بولی۔ ہمدان نے آگے بڑھ کے جگ سے پانی میں گلاس انڈیلتے اس کی جانب بڑھایا، جسے تھامتے دونوں کی انگلیوں کا لمس ایک دوسرے سے ٹکرایا۔ وہ 2 گھونٹ بھر کے چھوڑ گئی اور ماتھے پہ آئے پسینے کو صاف کرتے گھبرائے انداز میں ہمدان کو ایک نظر دیکھا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی اور منزہ بیگم دودھ، جوس، ڈرائی فروٹس ملازمہ کے ساتھ ان کے روم میں لے کے آئیں۔ سب ایک طرف رکھواتے جوس کا گلاس ایزل کی جانب بڑھایا تو اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے تھام لیا۔ مومانی جان، میں منحوس نہیں، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، جبکہ ہمدان دیور کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پہ بازو باندھے اب اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ بس بچے، زیادہ نہ سوچو، لوگوں کا تو کام ہے بولنا، جب ہمیں پتہ ہمارے بچوں کا تو کیوں نہیں سنے کیسی کی بکواس، اور کوئی ضرورت نہیں فضول باتوں کو سوچنے کی۔ ہمدان بیٹا، آپ بھی جوس لے لو، وہ پلٹ کے ہمدان سے بولی۔ مما، انہی کو دے دیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اس کی فزیک دیکھتا ماتھے پہ بل ڈالے بولتا کبڈ کی جانب بڑھا۔ ہمدان یہاں آ گئے۔ منزہ نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ گہرا سانس بھرتا اس کے پاس آ بیٹھا۔ ہمدان، ایزل بچے، تم دونوں نے آج اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ لیا ہے، جس سے ہم سب کو بہت خوشی ہوئی ہے۔ عدنان کے جانے کے بعد یوں لگتا تھا جیسے سب بکھر گیا ہے، وہ روندے لہجے میں بولی تو عدنان کے ذکر پہ بے اختیار ہمدان کی نگاہ ایزل پہ اٹھی، جو پلکیں جھکائے بنا کسی تاثر کے بیٹھی تھی۔ لیکن ہمدان، آپ نے سب سنبھال لیا، اب میں نہیں چاہتی کہ مزید کوئی بکھرے۔ سمیٹ لینا دونوں ایک دوسرے کو۔ وہ ان دونوں کا ہاتھ تھامے ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیتی محبت سے بولی، امی آپ فکر ہی نہ کریں، میرے ہوتے ہوئے اب کچھ نہیں بکھرے گا۔ وہ ماں کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ تم دونوں اس گھر کا نور ہو اور دونوں ہی روشن رہنے چاہیے۔
رہیں گے نا روشن؟ وہ بیٹے سے کیا پوچھ رہی تھی؟ ہمدان اچھے سے سمجھ رہا تھا، انہیں ایزل کے چہرے پہ مسکان چاہیے تھی۔ انشاءاللہ، وہ انہیں تسلی دیتا، پھر سے سینے سے لگاتا، گہری نظروں سے سامنے اس چھوئی موئی کو دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ اس لڑکی کا تو نکاح ہی ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ اس جائیداد کا کیسے حاصل کریں گے اب؟ بہزاد نے اپنے باپ فرمان راجپوت کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا، تیسری انگلی سے جا نکلے تو انگلی کو ٹیڑھا کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ جائیداد تو میں کسی صورت بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فرمان راجپوت تیسری سوچ میں ڈوبے ہوئے بولے، اور کتنے لوگوں کو ماریں گے آپ اس جائیداد کے لیے؟ ان کے پاس آتے پوچھا، جس پہ وہ پلٹ کے زوردار تھپڑ ان کے منہ پہ لگا دے۔ اپنی زبان کو لگام دو اور میرے معاملات سے دور ہو، آئندہ میں تمہارے منہ سے اس طرح کی کوئی بکواس نہ سنوں۔ وہ غصے سے اپنی بیوی کو ڈپٹ کیے، جبکہ بہزاد کو باپ کے ماں پر ہاتھ اٹھانا بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ آپ چاہے جو مرضی کر لیں فرمان، لیکن حقیقت بدلے گی نہیں۔ دنیاوی دولت، دھن دولت کے لیے آپ انسانیت سے نیچے گر چکے ہیں۔ ان کے تھپڑ کھانے کے باوجود سبین راجپوت اپنی بات کہنے سے باز نہ آئی، جس پہ فرمان راجپوت نے انہیں بالوں سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، میرے معاملے سے دور رہو۔ بابا کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے ماما کو۔ بہزاد نے اپنے باپ کو مسز سبین سے دور کی۔ ماما پلیز اندر جائیں آپ یہاں سے۔ وہ دکھ اور غصے سے ماں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سر جھٹکتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ ان کا دل آج بہت بری طرح دکھا تھا۔ ان کے شوہر نے ان کی اولاد کے سامنے ان پر ہاتھ اٹھایا، اور یہ بات نہ کبھی بھولنے والی تھی اور نہ ہی فرمان راجپوت کو معاف کرنے والی تھی۔ خود ہی راجپوت نے اپنے خاص آدمی کو کال ملائی۔ اس بار پھر سے ان کے ارادے بہت خطرناک ہونے والے تھے۔ میں بہزاد راجپوت لب بھینچتا اپنے باپ کی جانب دیکھتا رہ گیا۔ شاور لے کے آیا تو ایزل بیڈ کرات کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پوزیشن میں رتی برابر فرق نہ آیا تھا۔ بلے بلے، جیسے وہ یہاں مہمان آئی تھی اور تھوڑی دیر بعد اس نے چلے جانا تھا۔ خاندان کو یہ سب قبول کرنے میں وقت لگ رہا تھا، لیکن وہ ایک پریکٹیکل بندہ تھا، اس کے لیے شاید یہ مشکل نہیں تھا، لیکن ایزل کو اس سب کو فیس کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ جب ہمدان تھوڑا سا چڑ گیا، اگر نیند آ رہی ہے چینج کریں اور آرام سے سو جائیں، اس کے قریب جاتا جھنجھلایا، جس پہ وہ سر پٹا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ اس کا یوں دور جانا ہمدان کو سخت تیش دلا گیا۔ اس طرح سے مطلب کہ دور کیوں جا رہی ہے؟ کلائی سے تھامے سے واپس اپنی جانب کھینچا تو وہ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں ہی کے چہرے 1 انچ کے فاصلے پر تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بالکل خاموش تھے، جبکہ ہمدان کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پہ پڑتی محسوس کرتی جی جان سے لرزی تھی۔ مجھ سے اس قدر ڈر کیوں رہی ہو؟ جیسے فرسٹ ٹائم کسی مرد کے قریب ہو رہی ہو، وہ دھیمی آواز میں کہتا۔ اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑا گیا۔ جانتی ہوں آپ کے قابل نہیں، یوزڈ ہوں، وہ کرب سے آنکھوں سے خاموش آنسو بہاتے بنا پلک جھپکائے بولی تھی۔ شٹ اپ ایزل، ہمدان شاہ، بھولو مت اب بیوی ہو میری، تمہاری زبان پہ اگر اب ایسی بکواس آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی بات سنتا اپنے اندر جلتا الاؤ محسوس کرنے لگا۔ آپ موقع مت دیجیے گا، وہ پھر اسی انداز میں بولی۔ جائیں، جا کے چینج کریں اور سو جائیں۔ آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ آج رات کے ایک شوہر کے تقاضے پورے کر سکیں۔ وہ اسے چھوڑتا اپنے گیلے بالوں کو سنوارتا ڈریسنگ کے سامنے چلا گیا، جس پہ وہ تلخیاں ہنسی۔ آپ ہنسی کیوں؟ وہ انہیں قدموں پہ پلٹا اور اپنے قدموں پہ تھم سی گئی۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ بتائیں ایزل، ہمدان شاہ ہنسی کیوں؟ وہ اپنی بات پہ زور دیتا بولا۔ سچ بولا تو آپ کو پھر برا لگے گا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ تھوک نکلتے اپنا حلق تر کرتے بولی۔ نہیں کرتا غصہ، بتائیں۔ وہ سینے پہ بازو باندھے پوچھنے لگا۔ آپ مجھ یہ سب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ میرے قریب آنا نہیں چاہتے؟ میں جانتی ہوں ہر مرد کو مکمل لڑکی چاہیے ہوتی ہے، اس کا دل بھی اور اس کا جسم بھی، اور مجھے لے کے تو آپ بہت ڈاؤٹس میں ہیں۔ نہ میرے دل کو لے کے مطمئن ہے، نہ میرے جسم کو۔ وہ گہرا سانس بھرتی، پلکیں اٹھاتی جھکاتی اسے دیکھتے بولتی چلی گئی۔ اس کی بہت تحمل سے سنتے وہ اسے کچھ پل دیکھتا رہا، پھر اگلے ہی لمحے اسے بستر پہ دھکا دیا۔ وہ سیدھا چت بستر پہ جا گری اور ہمدان کے ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹن میں الجھے، جبکہ ایک بار بھی پلک نہیں جھپکی تھی۔ اپنی شرٹ کو کھولتا وہ اپنا برہنہ سینہ سامنے کرتا ایزل کے 14 طبق روشن کر گیا۔ اسے یقین نہ آیا ہمدان ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اپنی ہتھیلیوں کے بل پہ وہ اس کے قریب ہوتا، گھٹنے بستر پہ رکھتے اس کے قریب تر ہو گیا۔ وہ اپنا سر نیچے گرا گئی اور بے اختیار ہاتھ اس کے
برہنہ سینے پہ رکھے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن وہ تو ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہیوی باڈی بلڈر وجود کو دیکھتی اس کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ ہمدان، وہ گھبرا کے اس کا نام پکارتی سہمی تھی۔ کیا ہوا؟ اب اتنا ڈر کیوں؟ یہی چاہتی تھی آپ کہ میں آپ کے قریب آؤں؟ میں تو خواہ مخواہ آپ کو وقت دے رہا تھا کہ سنبھل جاؤ، اس رشتے کو سمجھ لیں، پھر ہی ہم اپنی ازدواجی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو کافی جلدی ہے۔ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھالتا اس کی سانسوں کو گہرا کر گیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، آپ پلیز دور۔ وہ گھبرا کے منمنائی، لیکن ہمدان اچانک سے اس کی گردن پہ جھکتا اس کے جسم کی مہک کو اپنے اندر محسوس کرنے لگا۔ ایسا پہلے کبھی ایزل کو لے کے محسوس نہیں ہوا تھا جیسا آج وہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کی گردن کے پاس گہرا سانس بھرتا وہ وہاں اپنے دہتے لب رکھ گیا، جس پہ اس کا پورے جسم کانپنے لگا۔ ہمدان، اس کا سلگتا لمس اپنی گردن پہ محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ آنکھیں کھولی۔ ایزل، اور مجھے دیکھیں، وہ گمگیر لہجے میں کہتا اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا بگڑا تھا۔ ایزل نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ اس کا دوپٹہ اتارتا دور اچھال گیا۔ اس کے سکس پیک اور بائی ایپس دیکھتی وہ تو اپنا سانس ہی روک گئی۔ عدنان بھی جسامت میں مضبوط اور خوبصورت تھا، لیکن ہمدان کی باڈی کی شیپ پروفیشنلز باڈی بلڈر جیسی تھی۔ چھو لو، وہ خماری میں بولتا اس کی نظروں کو ارتکاز اپنے جسم میں محسوس کرتا دھیرے سے بولا۔ تو وہ سر نفی میں ہلاتی جھجری لے گئی، جبکہ ہمدان اس کا ہاتھ زبردستی اپنے ہاتھ میں لیے اپنے ایبس پہ رکھ گیا۔ اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہمدان کے دل کی دھڑکن بڑی تھی۔ اس کے اندر جواں جذبات نے انگڑائی لی۔ ہمدان پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روتی آواز میں بولی۔ ایک وقت تھا کہ عدنان نے اپنی سہاگرات پہ اس سے پوچھا تھا کہ ڈر تو نہیں لگ رہا، اور آج وہ ہمدان کے انداز دیکھتی فٹ سے بولی تھی، ڈرنا بھی چاہیے۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا اس کے گال پہ اپنے لب رکھتا اسے ٹھٹھرنے پہ مجبور کر گیا۔ وہ اس پہ نہیں رکا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے اوپر کر گیا۔ اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں مس کرتا وہ اس کے لال رنگ کے فراق کی زپ کو نیچے سرکانے لگا، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اس کو دیکھ رہی تھی، جس نے لائٹس آف کرنا بھی ضروری نہ سمجھا تھا۔ اس کے کندھوں سے فراق سرکاتے اس کی ہیوی بون سے لب رکھتا اسے آنکھیں میچنے پہ مجبور کر گیا۔ ایزل، ڈونٹ کلوز یور آئیز، میں نہیں چاہتا کہ آپ آنکھیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند کریں۔ ہر لمحے کو آپ میرے ساتھ محسوس کریں گی، میرا چہرہ دیکھ کے، میری قربت کے ان لمحات کو دل سے محسوس کریں۔ آپ کے دل و دماغ میں، آپ کی نظروں میں صرف ہمدان مکرم شاہ ہونا چاہیے، وہ جنونی انداز میں کہتا اس کی دھڑکنوں پہ اپنے لبوں سے خراج پیش کرتا اس کی سسکیاں نکلوا گیا۔ اس کا ہر لمس جان لیوا تھا۔ پلیز ہمدان، لائٹس۔ اسے مزید بے باکی پہ اترتا دیکھ وہ اسے روندے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی، نو وے جانم، آئی وانٹ ٹو سی یو فرام ہیڈ ٹو ٹو۔ وہ اس کی مکمل ہر پردے سے آزادی دیتا اس کو سر سے پیر تک خماری میں دیکھتا بولا۔ اس پہ ایزل نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے خود کو چھپانا چاہا، جبکہ ہمدان نے اس کے ہاتھوں کی پشت پہ اپنے دہتے لب کا لمس رکھا تو وہ لرز اٹھی۔ دھیرے سے آگے ہوتے ہوئے ہمدان نے بڑی لائٹس آف کر دی اور سائیڈ لیمپ آن کرتے ہوئے اس پہ سایہ فگن ہوا۔ ایزل، اگر آپ نے آنکھیں بند کی تو میں لائٹس آن کر دوں گا۔ وہ اسے دوبارہ آنکھیں میچتے دیکھتا ہوا دھیرے سے اس کے کانوں میں سرگوشی کرنے لگا، تو ایزل نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس کے لبوں کو دھیرے سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیا۔ ایزل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی آنکھوں کے آنسو کو اپنے لبوں سے چنتا وہ اس کے گالوں پہ لمس بکھیرتا اس کی گردن پہ آتا اسے سسکنے پہ مجبور کر گیا۔ ڈونٹ بی پینک، اسے اپنی شدتوں پہ روتے بلکتے دیکھ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا، تو اس کے کندھوں میں ناخن ثبت کر گئی۔ اس کی باڈی لینگویج وجود کو خود پہ سہنا اتنا آسان نہ تھا۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات نے ان دونوں کے ایک دوسرے کی قربت میں کچھ حل کے لیے ہی صحیح سب کچھ بھلا دیا۔ اپنی گردن پہ دہکتا لمس محسوس کرتی ایک بار پھر وہ نیند کی وادیوں میں اترتے اترتے واپس ہوش میں لوٹ آئی۔ کروٹ لیتے ہوئے وہ ہمدان کو مندی مندی آنکھوں سے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں پھر سے ہلکی ہلکی خماری ابھر رہی تھی۔ نہ جانے کیسی تشنگی تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تقریباً صبح کے 3 سے 4 کا وقت تھا۔ ایزل کے جسم سے جان جیسے نکلی ہوئی تھی۔ وہ اسے ایک رات میں اس قدر اتنی شدتیں نچھاور کر رہا تھا جتنی 6 ماہ میں عدنان نے بھی نہیں نچھاور کی تھی۔ اس کی جان ہتھیلی پہ آئی تھی، جبکہ وہ تھا اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ پلیز ہمدان، میں مر جاؤں گی، وہ دھیرے سے بولی،
لیکن لہجے میں آنسوؤں کی رمق تھی۔ آج تک سنا تو نہیں کوئی سہاگرات مناتے لڑکی مر گئی ہو۔ وہ بے باکی سے کہتا اسے اپنے سینے پہ منتقل کر گیا، اسے اپنی شرٹ میں دیکھتا مزید اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ اسے وہ بہت ہی اپنی سی لگی تھی۔ آج میری جان نکال کے رہیں گے۔ وہ اپنا سر ذرا سا اوپر کرتے ٹمٹمائی، ایک رات میں ہی ہار مان گئی، جبکہ یہ سب فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپاتے خمار آلود لہجے میں بولا، اس کی بات ہے ایزل کا دل پھر سے دکھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ طنز ہی لگا۔ آپ کے بھائی نے ان 6 ماہ میں مجھے اتنی سختی سے نہیں چھوا جس طرح آپ نے ایک رات میں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہمدان نے اس کی کمر کو اپنی ہاتھوں کی مٹھیوں کی سخت گرفت میں لیا کہ وہ تڑپ اٹھی۔ کہاں ہے آپ سے اب آپ کی زبان پہ صرف میرا نام ہو؟ آپ سمجھتی نہیں آپ کا نام ہی لوں گی، لیکن آپ مجھے تانا نہ ماریں۔ وہ سر جھکائے آنسو ضبط کرتے بولی تو وہ نرم پڑا۔ ایم سوری، میری نیت طنز کی نہیں تھی۔ وہ فوراً اپنے لفظوں پہ غور کرتا ایکسکیوز کر گیا۔ ایزل نے اپنی گھنیری پلکیں اٹھاتے اسے حیرت سے دیکھا، جبکہ وہ اس کے آنسو چنتا اس پہ پھر سے چھاتا جا رہا تھا اور وہ ایک بار پھر سے سسکیاں بھر رہی تھی۔ اتنے جنون اور شدت سے وہ اپنی قربتوں سے نواز رہا تھا کہ ایزل کی سانسیں بکھر رہی تھیں۔ درد بھری سسکیوں سے سنتے وہ مزید مدہوش ہوتا، سب کچھ فراموش کیے اس کو اپنا بناتا چلا گیا۔ ہمدان اور ایزل ناشتے کے لیے نہیں آئے ابھی تک۔ مکرم شاہ کی بات ابھی زبان پہ تھی۔ ایزل اور ہمدان سیڑھیاں اترتے دکھائی دیے۔ السلام علیکم، ایک زبان دونوں سلام کیا تو سب کے چہروں کو مسکان نے چھوا۔ وہ دونوں اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ منزہ بیگم نے بے اختیار ماشاءاللہ کہا، جبکہ مکرم شاہ نے ان پہ پیسے وارے اور ملازموں کو دیے۔ اللہ ہر بری آفت اور بلا سے دور رکھے ہمارے بچوں کو۔ عرفہ بیگم نے محبت سے کہا، جی آمین۔ ہمدان میں سوچ رہا ہوں کہ آج رات ولیمے کی تقریب رکھ لیں تاکہ سب خاندان والوں کو پتہ چل جائے کہ ایزل ہمارے خاندان کی ہی بہو بنی ہے۔ مکرم شاہ نے ہمدان شاہ سے کہا، جو بہت ریلیکس انداز میں ناشتے کی جانب متوجہ تھا۔ جیسا آپ کہیں بابا جان، سب ہو جائے گا، ایزی۔ چائے کا کپ پکڑاؤ۔ اچانک سے اس نے ایزل کو مخاطب کیا تو اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو بہت نارمل بیہیو کر رہا تھا، جیسے ان دونوں کے بیچ میں بہت گہری دوستی ہو۔ کیا ہوا؟ اس کے مسلسل دیکھنے پر ہمدان نے اسے ٹوکا تو ہڑبڑاتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر چائے کا کپ اسے تھمایا۔ تھینک یو۔ اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی جسے دیکھتے ہوئے ایزل کے ماتھے پہ بل ڈالے اور اسے خفگی سے دیکھا۔ کیا بات ہے ایزی بیٹا، آپ چپ ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ منزہ بیگم نے ایزل سے محبت سے پوچھا۔ جی مومانی جان، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز میں تھکن سی محسوس ہوئی، جس پہ ہمدان کے چہرے کو ایک بار پھر سے مسکان نے چھوا۔ کن اکھیوں سے اپنی بیوی کو دیکھتے وہ چائے کا کپ لبوں کو لگاتا اسے ایک آنکھ ونگ کر گیا۔ ایزل نے اسے ہڑبڑاتے رخ پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تو ہونی تھی اور وہ حشاش پشاش بھی بہت لگ رہا تھا۔ جس قدر اس نے ایزل کو رات بھر اپنی شدتوں سے ہلکان کیا ہوا تھا، وہ تو فریش ہی لگنا تھا۔ ایزل سے پوچھتا کوئی، کس قدر تھکا دیا تھا اس شخص نے۔ رات کو ولیمے کی تقریب شہر کے بینیکویٹ میں رکھی گئی تھی۔ دلہن بنی ایزل اس وقت آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ ہمدان اندر داخل ہوا تو ایک پل کو اسے دیکھتا ٹھٹک گیا۔ اسے دیکھتا وہ مسمیرا ہوا تھا۔ اتنا مکمل اور پاک حسن پہلے تو کبھی دکھائی ہی نہیں دیا، یا شاید اب دیکھنے کی نظر بدل گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس سٹیج پہ آیا تو منزہ بیگم نے دونوں کی بلائیں لیں، صدقہ دیا۔ دونوں کی جوڑی چاند سورج سی لگ رہی تھی۔ ایک الگ ہی روپ آیا تھا آپ پہ مسز۔ وہ اس کی طرف جھکتا سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا۔ جواباً بالکل خاموش رہی، جبکہ شرم اور حیا سے اس کی پلکیں جھک گئیں۔ بہت ساری نظروں میں حسد تھا تو کچھ کی نظروں میں رشک تھا، اور نظریں تو انسان کو کھا جاتی ہیں، اور کبھی کبھار انسان ان نظروں کی زد میں بری طرح آ جاتا ہے۔ ایک دم سے تمام لائٹس آف ہوئی تھی اور ایک سپاٹ لائٹ آن ہوتے دلہا دلہن دونوں کو فوکس کیا گیا۔ ہمدان نے ایزل کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے ایک طرف بنے ڈانس فلور کی جانب بڑھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے لگایا۔ وہ سہم سی گئی۔ ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، چرایا میں نے قسمت کی لکیروں سے۔ ہلکے ہلکے میوزک میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سرکل میں گھوم رہے تھے۔ تیری محبت سے ہے سانسیں میری، ذرا رہنا دل کی قریب ہو کے۔ گانے کے بول ان دونوں کے دل کی ترجمانی کر رہے تھے۔
सभी तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी निगाहें इन दोनों पे ही थीं। एक लाल रंग की लाइट को एजल ने हमदान के दिल वाली साइड पे मूव होता देख सांस रोका। उसके कदम भी थमे थे। हमदान ने उसको यूं एकदम रुक जाने पे आईब्रोज रेज करते हुए उसे देखा, जबकि अगले ही पल वो उसे धक्का देती दूर कर गई। वो उसका धक्का देने पे ज़रा सा लड़खड़ाया पीछे हुआ कि उसी पल एक गोली चलने की आवाज़ आई। हर तरफ हर कोई सकते में आ गया। गोली ने एजल की बाजों को छूता हुआ चंपटें एकदम से निकली तो हमदान का दिल एकदम को लर्जा। वो चीख मारती गहरा सांस भरी एजल हमदान पूरी कुव्वत से चिल्लाया था, जबकि वो उसे देखते आंखें बंद करती लड़खड़ाती गिरने लगी कि हमदान ने आगे बढ़ते उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। उसने एजल के चेहरे को थपथपाते हुए होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें बंद होने लगीं। मेरे बच्चे, तमाम लाइट्स एकदम से ऑन हो गईं। मुकर्रम शाह, मुनज़्ज़ा और अरफा बेगम वहाँ मौजूद थे, लेकिन एजल बेहोश हो गई थी। हमदान ने उसे फ़ौरन अपनी बाहों में उठाते बाहर का रुख किया। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, लेकिन आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि बाकी सब बाहर खड़े इंतज़ार करने लगे। हमदान को ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ से वक्त फिसल रहा है। पहले अदनान शाह ने साथ छोड़ दिया और अब एजल। उसने अपनी आंखें सख्ती से मींच लीं। जब तक डॉक्टर ने एजल के ख़तरे से बाहर होने की इतला नहीं दी, वो यूं ही बैठा उसके लिए दुआएं मांगता रहा। डॉक्टर, क्या हम एजल से मिल सकते हैं? अरफा बेगम ने रोते हुए पूछा। हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट करते हैं, तो आप उनसे मिल लीजिएगा। डॉक्टर हदायत देते हुए जा चुकी थी। सिक्योरिटी इतनी सख्त होने के बावजूद कौन हो सकता है जिसने गोली चलाई है? मुकर्रम शाह ने हमदान के पास बैठते हुए पूछा। मैं पता लगा लूँगा बाबा जान। न जाने क्यों मुझे अब ये भी शक हो रहा है कि अदनान भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो गहरी सोच में डूबा हुआ बोला। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो तुम? मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसा है बाबा जान जो छुपा हुआ है, जो हमारे हक में अच्छा नहीं। इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद वहाँ पर गोली का चलना इस बात की निशानदेही करता है कि हम में से कोई भी महफूज नहीं। शायद तुमसे ये कह रहे हो बेटा, जाने कौन है मेरी औलाद का दुश्मन बन गया। एजल की किसी से क्या दुश्मनी? दुश्मनी तो है बाबा जान। एकदम से हमदान के जहन में कुछ क्लिक हुआ तो मुकर्रम शाह के दिमाग में भी वही बात समाई। मैं सब संभाल लूँगा, आप फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमदान ने अपने बाबा को तसल्ली देते हुए वार्ड की जानिब कदम बढ़ाए जहां एजल को शिफ्ट किया गया था। मुनज़्ज़ा बेगम ने एक बार फिर से उनकी नज़र उतारी। इस वक्त सारे एजल के वार्ड में मौजूद थे। एजल सबकी मोहब्बत देखते हुए धीमा सा मुस्कुरा रही थी। काफ़ी हद तक बचत हो गई थी। हमदान अंदर आया तो दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली कि वो एक चेयर पे बैठता है। उसके करीब हुआ और उसका हाथ थाम लिया। तुम दोनों बातें करो, हम आते हैं। मुनज़्ज़ा बेगम अरफा बेगम को लिए वार्ड से बाहर निकल गईं। क्यों, क्या आपने ऐसा इसका हाथ थामे? इसके हाथ की पुष्ट को सहलाता हुआ पूछ रहा था। मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया। अगर आपको वहाँ से ना हटाती तो गोली आपके यहाँ पर लगती। एजल ने उसके दिल के मुकाम पर अपना हाथ रखा तो वो हैरत से नज़रें उठाए उसको देखने लगा। आपके कहने का मतलब है वो गोली मेरे लिए थी? अब की बार हमदान काफ़ी हैरान हुआ। एजल ने इस बात में सर हिलाते हुए उसकी बात की तायद की। कुछ जो बात थी, यानी कोई था जो एजल का नहीं उसका दुश्मन था। वो ये गुत्थी सुलझा नहीं पा रहा था। उसके माथे पे बलों का जाल बना था। सर झटकता वापस उसकी जाने मुतवज्जे हुआ। दर्द तो नहीं हो रहा? उसके गाल को प्यार से छूते हुए मोहब्बत से पूछने लगा। थोड़ा थोड़ा, वो नम आंखों से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, जब मेरे पास गुर्बत के लम्हात में होगी तो हर दर्द भूल जाओगी। सिर्फ मेरा दिया हुआ मीठा दर्द याद रहेगा। वो उठकर उसके करीब होता, धीरे से उसके कान में सरगोशी करते, उसके माथे पे शिद्दत से लब रखते अपनी आंखें मींच गया। एक काम दिया तुम दोनों को, वो भी तुम लोग सही तरीके से नहीं कर पाए। इस वक्त फरमान राजपूत इंतहाई गुस्से के आलम में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। सर, गोली हमने सीधी हमदान शाह को ही मारी थी, लेकिन उसकी लड़की ने बीच में आके काम खराब कर दिया। वो शूटर अपनी सफाई दे रहा था। अब कोई फ़ायदा नहीं था उस बात का। जो काम दिया था वो तुम लोग नहीं कर सके, इसलिए मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और मुझे शहर के अंदर दिखाई न देना। फरमान शाह ने उन्हें वहाँ से चलता किया। वो आज हद परेशान हो गए थे। अगर इस हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने वसीयत की शर्त पूरी ना की तो उन्हें घर से बेघर होना पड़ा। अब उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि अगली चाल वो क्या चलें कि तभी उनके करीबी दोस्त जावेद अख्तर उनके पास आए और जो उन्होंने बताया मुझे ख्याल पहले क्यों ना आया।
اس پہ ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہوں نے اپنی دوست کا شکریہ ادا کیا اور اب ایک نیا پلان ترتیب دینے لگے۔ ایزل کی بازو میں اب کافی حد تک آرام آ گیا۔ حمدان اس کا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ کچھ مسئلے ایسے ہو گئے تھے کہ وہ واپس نہیں جا سکا اور اس نے اپنی چھٹیاں ایکسٹینڈ کروا لی تھیں۔ وہ پہلے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا کہ آخر کون تھا جو ان کا دشمن بنا بیٹھا تھا۔ یہ کام وہ ختم کر کے ہی اپنے ڈیوٹی پہ واپس جاتا۔ آج ان کی دعوت تھی حمدان کے دوست کے گھر۔ شام کے 7 بجے گھر سے نکلے۔ ایزل بہت حد تک حمدان کے ساتھ مطمئن ہو گئی تھی۔ قربت کے لمحات میں ہی وہ بے حد جنونی ہو جایا کرتا تھا، ورنہ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی اور عدنان کی عادات میں بہت فرق تھا۔ جتنا وہ صبر والا اور تحمل مزاج تھا، حمدان اتنا ہی اسٹریٹ فارورڈ تھا اور خاص کر اپنے زومانی الفاظ سے اس کی جان عذاب کیے رکھتا تھا۔ شال ہٹائیں ایزل، وہ ڈرائیونگ کرتے اس کو بنا دیکھے بوجھل انداز میں بولا۔ جی۔ ایزل کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ اپنے تن سے شال کو پرے ہٹائیں، مجھے دیکھنا ہے آپ کو۔ اب کی بار وہ خماری بھرے انداز میں بولا۔ حمدان، ہم گاڑی میں ہیں۔ اس نے حمدان کو احساس دلانا چاہا۔ تو میں ہی دیکھوں گا، اس وقت یہ روڈ بھی سنسان ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہٹائیں جلدی سے، وہ تیز لہجے میں بولا تو ایزل نے گھبرائے ہوئے لرزے ہاتھوں سے اپنی شال کو اتارتے پیچھے کیا۔ اس کے جسم کی خوبصورت رنائیوں کو دیکھتے پل میں حمدان کی آنکھوں میں خماری ابھری تھی۔ کھینچ کے اسے اپنی گود میں گیا، گاڑی کی سپیڈ بھی سلو کر دی۔ حمدان، کیا کر رہے ہیں؟ دھیان سے گاڑی چلائیں۔ وہ گھبرائی تھی۔ جبکہ حمدان ہوش میں ہوتا تو کچھ سنتا نا۔ وہ اس کی دھڑکنوں سے چچکتا اپنا نرم گرم لمس بکھیرتا جنونی سا ہونے لگا۔ ایزل کو گھبراہٹ سی ہوئی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے بھی رومانس سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ ایک آرمی آفیسر تھا۔ وہ کیا کچھ کر سکتا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اچانک ہی حمدان کو محسوس ہوا کوئی گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ ایزل کی لبوں کو محسوس کر رہا تھا اور بیک ویو میرر سے پیچھے آتی گاڑی کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ ایزل لبوں کی گرفت سے آزادی دیتے ہوئے آگے بڑھایا اور گاڑی کو فل سپیڈ پہ بڑھا دیا۔ ایزل، سیٹ بیلٹ باندھے، فوراً، وہ چکنا ہوتے بولا۔ ایزل کے ہاتھوں میں لرزاہٹ سی ہونے لگی۔ ایزل، نیچے جھک جاؤ، تیز آواز میں بولتا اسے سیٹ کے نیچے کر گیا۔ پیچھے والی گاڑی سے فائر ہو رہے تھے۔ حمدان نے ڈیش بورڈ سے گن نکالتے ہوئے اسے لوڈ کرتے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے بہت طاقت کے ساتھ پیچھے والی گاڑی کے ٹائروں پہ فائر کیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی اور ان بیلنس ہوئی۔ حمدان نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے روکا۔ فون ہے، وہ اپنی ٹیم کو بھی اطلاع کر چکا تھا اور پولیس آفیسر ایس پی شہزاد کو بھی۔ ایزل، گاڑی سے باہر نہیں نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی مطلب کچھ بھی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے وارن کرتا ہوا خود گاڑی سے نیچے اترا اور پچھلی گاڑی پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ وہ 3 سے 4 آدمی تھے، ان میں سے 2 تو زخمی ہو گئے، جبکہ باقی 2 ابھی بھی لڑنے کی پوزیشن میں تھے۔ انہوں نے بھی جوابی کارروائی کرتے حمدان کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن حمدان کے سامنے وہ زیادہ دیر تک ٹک نہ پائے اور حمدان بہت مہارت سے اکیلا ہی ان پہ بھاری پڑتا انہیں ڈھیر کر چکا تھا۔ اسی وقت پولیس کی بھاری نفری وہاں عام موجود تھی۔ سب کو حراست میں لے لیا گیا۔ سر، یہ کرائے کے گنڈے ہیں، انہیں آپ کو ہراساں کرنے کے لیے ہائر کیا گیا ہے۔ انسپکٹر رمیز کے بتانے پہ اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ایک طرف وہ مات کھا گیا تھا، اسے اپنے ارد گرد کچھ غلط وائب آتی محسوس ہوئیں۔ وہ پلٹا تھا، وہ بھاگا تھا، گاڑی تک آیا تھا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ گاڑی میں نہ تھی، ہاتھ پیر اس کے سن پڑنے لگے۔ یہ سب ٹریپ تھا، وہ پھنس گیا تھا اس ٹریپ میں۔ اس نے اپنی آنکھیں میچ کے کھولی۔ نہیں، وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتا۔ اسے اپنی عشقم کو بچانا تھا، اسے ایزل حمدان شاہ کو بچانا تھا، اسے اپنی جان کو بچانا تھا۔ وہ سب طرف دیکھتا مطمئن انداز میں واپس گاڑی میں بیٹھا۔ اس نے موبائل کو لیپ ٹاپ کے ساتھ جوڑا اور پھر تیزی سے انگلیاں چلائیں اور لوکیشن اس کے سامنے تھی۔ وہ اپنے گرد شال کو لپٹے ان کے ساتھ گرستی چلی جا رہی تھی۔ اسے لے جاتے ایک کمرے میں قید کر دیا گیا۔ کھولو دروازہ، وہ چلا رہی تھی، پر کسی نے اس کی آواز پہ کان نہ دھرے۔ وہ روتے ہوئے وہیں ایک طرف دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ رہ کے اسے حمدان کی یاد آ رہی تھی۔ وہ کیوں نہ اس کی حفاظت کر سکا۔ اس نے بے دردی سے اسے اپنے آنسو پوچھے اور گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی۔ آپ کو معاف نہیں کروں گی حمدان شاہ، میرا ذرا احساس نہیں؟ جب دیکھو جہاں دیکھو رومانس، ترسا ہوا بندہ مل گیا مجھے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے لبوں کو غصہ سے زور زور سے رگڑتی انہیں مزید گلال کر گئی کہ تبھی دروازہ کھلا۔ ایزل نے خود کو شال میں اچھی طرح لپیٹا۔ آنے والی ہستی کو دیکھ ایزل کے پیروں تلوں سے زمین کھسکی۔ تایا جان، آپ؟ ایسے کیسے ممکن؟
ہمدان شاہ، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی کیسے ہماری ایزل کو کڈنیپ کر کے لے جا سکتا ہے؟ مکرم شاہ پریشانی سے بولے، کیونکہ آپ کا بیٹا چاہتا تھا کہ وہ کڈنیپ ہو۔ ہمدان کی بات پہ وہ الجھتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ تم جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ اب کی بار وہ انہیں سخت شوق لگا۔ شاید، لیکن آپ فکر نہ کریں، جب تک ہمدان کے سینے میں سانسیں چل رہی ہیں تب تک ایزل ہمدان شاہ کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ پر یقین لہجے میں کہتا ان کی تسلی کروا گیا۔ پر جب تک ایزل واپس نہ آ جاتی تب تک وہ گھر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اس وقت وہ ہمدان کے خفیہ فلیٹ پہ تھے۔ مکرم شاہ کو بلوا کے انہیں ساری حقیقت بتاتے اب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مشن پہ جا رہا تھا۔ دعا کیجیے گا بابا، وہ آنکھوں میں جیت کی سی سرشاری لیے بولا۔ فی امان اللہ، وہ دل سے دعا دیتے اسے رخصت کرنے لگے۔ تایا جان، ہاں مجھے لگا تم مجھے پہچان نہیں پاؤ گی، پر تمہاری یادداشت تو کافی اچھی ہے۔ انہوں نے مسکراتے تعریف کی۔ آپ نے مجھے کیوں کڈنیپ کیا تایا جان؟ وہ معصوم ابھی بھی ان سے سوال کر رہی تھی۔ دیکھو ایزل، میری تمہارے ساتھ کوئی پرسنل دشمنی نہیں، بس ان پیپرز پہ سائن کر دو، تمہیں بحفاظت تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ انہوں نے ایک فائل اس کی جانب بڑھائی۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ نہیں خاص نہیں، بس اتنا لکھا ہے کہ تم اپنے نام ساری جائیداد اور بزنس اپنے تایا جان فرمان شاہ یعنی میرے نام کر رہی ہو۔ لیکن تایا جان، سب کچھ آپ کا ہی تو ہے، آپ کے پاس ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ ہاں، لیکن تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے سب تمہارے نام کر دیا، اب تم واپس وہ سب میرے نام کر دو، ورنہ وہ جو 1 منٹ کی دیری کیے بنا ان پیپرز پہ سائن کرنے کو تیار ہوئی تھی، ان کے ورنہ کہنے پہ چونکی۔ ورنہ کیا تایا جان؟ ورنہ ایک بار پھر بیوہ ہونے کو تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کے کان کے پاس جاتے سرگوشی کی، جسے سنتے وہ زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ بیوہ؟ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ آپ نے عدنان کو؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ بہت پاورفل پلان تھا۔ اس کی ڈیتھ کے بعد تمہاری عدت ختم ہوتے تمہارا نکاح بہزاد سے کروانا تھا، پر پھر سے اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ تمہارا نکاح کروا دیا۔ اب آخری حل یہی ہے کہ ان پیپرز پہ سائن کرو، اپنی اور اپنے شوہر کی جان بچا لو۔ ضروری نہیں ہر بار نشانہ چک جائے۔ لمحہ بہ لمحہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اب سوچنا بند کرو اور سائن کرو، فرمان راجپوت نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایزل نے وہ پیپر سامنے کیے تو اسے لگا وہ ان پہ سائن کر کے عدنان کے ساتھ زیادتی کر دے گی۔ ان سب کے لیے عدنان کی جان چلی گی، کیا انسانی جان کی کوئی قدر نہیں رہی تھی؟ وہ بہت دکھ سے اپنے تایا کو دیکھنے لگی۔ کاش تایا جان آپ نے ایک بار پیار سے مجھے کہا ہوتا تو آنکھیں بند کر کے سب پیپر پہ سائن کر دیتی، سب آپ کے نام کر دیتی۔ لیکن آپ نے ایک جان لی ہے، عدنان کو مار ڈالا ہے۔ ہمدان میرے شوہر کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا کچھ ہو جانے کے بعد ان پیپر پہ سائن کروں گی؟ اب کی بار اس کا لہجہ سخت ہوا۔ فرمان صاحب کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا اور اگلے ہی پل ایزل نے ان کی نظروں کے سامنے وہ پیپر پھاڑتے ہوئے ان کے منہ پہ اچھال دیا۔ سر حملہ ہو گیا ہے، جلدی نکلیں یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ فرمان شاہ کچھ کر پاتے، ان کے آدمی نے اندر آتے انہیں اطلاع دی تو وہ بری طرح ہڑبڑا گئے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس جگہ کا ایڈریس ان کو کیسے پتہ چلا؟ وہ باہر بھاگے تھے کہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ تبھی ہمدان وہاں آتا دکھائی دیا کہ زوردار مکہ فرمان شاہ کے جبڑے پہ دے مارا۔ ایزل سہم گئی۔ یہ میرے بھائی کو مارنے کے لیے ایک اور غصہ مارا، یہ گولی چلانے کے لیے، ساتھ ہی ایک اور مکہ جڑا، یہ میری بیوی کو کڈنیپ کرنے کے لیے۔ آخری مکہ کچھ زیادہ ہی زوردار تھا کہ وہ ہوش و حواس کھوتے زمین بوس ہوئے انسپیکٹر انہیں اٹھاتے باہر نکلے تھے، جبکہ ہمدان نے آگے بڑھتے ایزل کو اپنے سینے سے لگایا۔ ایزل کو لگا دنیا جہاں کا سکون ان باہوں میں ہے۔ ہمدان نے ایزل کو پروٹیکشن کی وجہ سے ایک خاص چپ اس کے کندھے کے ایک طرف دھڑکن کے اوپر ہیوست کر دی، جس کے بارے میں ایزل نہیں جانتی تھی، لیکن وہ جہاں کہیں بھی چلی جائے ہمدان اس تک بہت آرام سے پہنچ سکتا تھا۔ اور کتنا تیار ہونا مسز، آج وہ سب خاندان میں ایک شادی پہ جا رہے تھے۔ ایزل نے کانوں میں جھمکے پہنے تو ہمدان دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت پیاری تھی، سر سے پیر تک خوبصورتی کا اعلیٰ شاہکار۔ یو آر سو بیوٹیفل، وہ اسے اپنے سامنے کرتا، اس کے ہلکے نیوڈ رنگ سے رنگ لبوں پہ جھپکنے لگا کہ ایزل نے روک دیا۔ ہمدان پلیز مت خراب کریں، آگے دیر ہو رہی ہے، وہ منمنائی۔ اس کا یوں ہمدان کو پیچھے کرنا ہمدان کو سخت تیش دلا گیا اور وہ غصہ سے اس کے لبوں سے چکتا اسے اپنے گرفت میں لے گیا۔ اس کا سانس بری طرح اکھڑنے لگا، لیکن ہمدان کو اس پہ ترس نہ آیا۔ اچھے سے اپنی تشکری مٹاتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو وہ لڑکھڑائی اور ہمدان کے سینے پہ اپنا سر رکھ گئی۔ اس نے اپنے سینے میں اسے بھینچا
اور اس کے کندھے پہ اپنے سلگتے لب رکھے۔ اب وہ بہت ظالم ہے حمدان، وہ اس کے سینے سے لگے اس کا شکوہ کر رہی تھی۔ ظلم کیا ہوتا ہے آج رات بتاؤں گا، تم میرا ایمان ڈگمگا رہی ہو۔ جی نہیں شاہ صاحب، میں آپ کا ایمان مکمل کرتی۔ اچانک سے اسے وائٹننگ ہونے لگی تو وہ باتھ روم کی جانب لپکی۔ آر یو اوکے؟ وہ اس کے پاس جاتے اس کی کمر سہلاتے فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ معلوم نہیں، بس بار بار کیا آ رہی ہے۔ وہ نڈال سی ہو گئی۔ حمدان نے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا۔ چلیں ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ نہیں، آج وہ شادی پہ جانا، ایزل نے ٹوکا۔ آپ سے زیادہ کچھ ضروری نہیں، جانے عشقم چلیں میرے ساتھ۔ اور وہ مما کو بتا کے اسے ہاسپٹل لے آیا، جہاں ایک بہت بڑی خوشخبری سننے کو ملی تھی۔ وہ جڑواں بیبیز کا باپ بننے والا تھا۔ ایزل، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے جو آپ نے مجھے دی۔ وہ گاڑی میں واپس بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ سب آپ کی محنت ہے۔ وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی، پر اس کی بات سننا حمدان کا کہکا کافی جی جاندار تھا۔ یو لائک مائی محنت؟ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ آپ اتنے زیادہ رومانٹک نکلیں گی حمدان، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ اور آپ اتنی شائع نکلی، وہ مسکرایا۔ آپ اس قدر بے باک سے ہیں، شرم تو آ جاتی ہے نا۔ اب وہ کھل کے اس سے ہر بات شیئر کر لیا کرتی تھی اور حمدان کو اس کے انداز پہ خوشی ہوئی تھی۔ حمدان نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے لبوں سے لگایا۔ تھینکس یار۔ اس کی چاہت پہ وہ شرما کے پلکیں جھکائے۔ شاہ اس میں خوشیوں کا سما تھا۔ ایک ساتھ 2 بچوں کے آنے کی خوشی میں پورا گھر سجایا گیا، صدقہ و خیرات دی گئی، دعائیں دی گئی۔ وہ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ دوسری طرف فرمان راجپوت کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے خلاف ثبوت عدالت میں پیش ہوتے ہی عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنا دی۔ ایزل نے ساری جائیداد، دھن دولت سب بہزاد کے نام کر دیا۔ اسے دھن دولت سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن فرمان راجپوت کو سزا ضرور دلوانا چاہتی تھی کیونکہ وہ قاتل تھا۔ 8 ماہ بعد وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھے آنکھیں میچ گئی۔ حمدان نے فوراً لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے فوراً بڑھ کے اسے تھاما۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کے پیٹ کو چھوتا پریشان ہوا۔ کک لگائی؟ وہ منمناتے ہوئے بولتی شکایت لگا رہی تھی، جس پہ حمدان کے چہرے کو مسکان نے چھوا اور آگے بڑھ کے اس کے پیٹ پہ لب رکھے۔ میری جان ہے دونوں، اور ان کی ماں میری راز عشقم۔ وہ اس کے لبوں پہ محبت بھرا لمس چھوڑتا گہرا مسکرایا۔ ایزل بھی آسودہ سی اس کے سینے سے لگی مسکرا دی۔ شکریہ۔